نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیا قانونی پوزیشن ہے؟ پرتپاک استقبال کا شہباز شریف و مسلم لیگ نون کہہ رہے ہیں، استقبال ہوگا یا جیل وین ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو ہماری پالیٹکس عجیب قسم کی ہے، وہ تو وہی بتائے گی کہ وہ آ رہے ہیں، کنوکشن بھی ہے ان کی اگر ہوئی بھی ہے۔ ویسے تو ان کی وہ تو ایک اسٹیمپ پیپر پہ گئے تھے کہ میں واپس آؤں گا اپنا علاج کرا کے، اور دیٹس وائی ان کی ججمنٹ جو تھی ان کو بیل دی گئی تھی فار دیٹ پرپز۔ تو ابھی تو ان کی کنوکشن رہتی ہے، اصولاً تو ان کو اریسٹ ہونا چاہیے اور جیل جانا چاہیے۔ اور جہاں تک ان کی وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو تھا، وہ آپ دیکھتی ہیں انہوں نے ایک بیچ میں پارلیمنٹ جو ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی، اس نے ایک لا پاس کر دیا تھا کہ جس پروویژن میں آئین میں پیریڈ نہیں دیا تو کنوکشن کی مدت جو ہوگی وہ 5 سال ہوگی۔ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ کیا آئین کے اندر، کیونکہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، اس میں انہوں نے کہا تھا جہاں آئین میں کوئی پیریڈ معین نہیں ہوتا تو اس میں وہ لائف ٹائم بین ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہیں، ان کا پرتپاک استقبال ہوگا۔ ویسے تو ان کو اصولاً اریسٹ ہونا چاہیے، لیکن اس ملک کی پالیٹکس کیا ہوتی ہے، کون کیا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جسٹس شاہد عثمانی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی۔ جج صاحب فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب وائلیشن میں ہیں کورٹ آرڈرز کے، ایبسکونڈر ہیں، کانوکٹ ہیں، فیوجیٹو فرام لا ہیں، ہاؤ ڈز دیٹ افیکٹ ہز کیس؟ کیا پہنچتے ہی جو پرتپاک استقبال کی تیاریاں ہیں ایسا ہی ہوگا یا قانون کچھ اور کہتا ہے؟ دیکھیے، بات اس میں یہ ہے کہ نواز شریف کا جو واپس آنا ہے وہ آبویسلی کوئی قسم کی ڈیل یقیناً ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ وہ کیا ڈیل ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اب حکومت تو کیا ٹیکر کیبنٹ ہے، کوئی پولیٹیکل حکومت تو ہے نہیں۔ بصورت کوئی ڈیل ہے۔ اب وہ اگر واپس آتے ہیں تو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک کنوکشن موجود ہے نیب کی، اور اس کے خلاف ان کی اپیل ہوئی تھی۔ وہ اپیل جو ہے وہ ڈسمس ہو گئی چونکہ وہ ایبسکونڈر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس اپیل میں یہ بھی لکھا گیا تھا اس کے آرڈر میں کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو وہ اس کو یہ جو آرڈر ہے ڈسمسل کا، اس کے خلاف چیلنج کر سکتے ہیں، اس کو ہم ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ان کو واپس آ کر کے اس اپیل میں دوبارہ پریزنٹ ہونا پڑے گا اور اس کو دکھانا پڑے گا کہ وہ کس ان وجوہات کی بنا پر ایبسکونڈر تھے، اور اس اپیل کی ڈسمسل کو ختم کرانا پڑے گا، اور جب وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس اپیل کی ہیئرنگ ہوگی۔ لیکن ابھی جو مین ایشو یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے، لینڈ کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں، تو یقیناً ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور کے تھرو، یعنی اپنے رشتہ دار کے تھرو، اپنی بیٹی کے تھرو یا کسی کے تھرو وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور پروٹیکٹیو بیل لے سکتے ہیں۔ اور پروٹیکٹیو بیل جو ہوتی ہے وہ بہت کم عرصے کے لیے ہوتی ہے، زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوتی، 48 آورز اور سم تھنگ لائک دس۔ تو وہ اگر مل جاتی ہے ان کو تو پھر وہ اس بیل کے تحت وہ اریسٹ نہیں ہوں گے، اور وہ چلے جائیں گے اسلام آباد میں جو اپیل ان کی پینڈنگ ہے وہ اس میں پیش ہوں گے، اور اس میں کوشش کریں گے کہ ان کی اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ تو خیر نہیں ہوگی، لیکن بہرصورت وہ کم از کم وہ جو آرڈر ہے کنوکشن کا وہ ٹیمپریرلی سسپینڈ ہو جائے گا۔ یہ وہ کوشش کی جائے گی ابھی فی الحال جو سمجھ آ رہا ہے۔ جج صاحب، کیا یہ پروٹیکٹیو بیل کسی بھی عدالت سے لی جا سکتی ہے یا ان کے پہنچتے ہی اسلام آباد پولیس کو ادھر پہنچ کے ان کو اریسٹ کر کے منتقل کرنا ہے اسلام آباد؟ نہیں، یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، ان کے آنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے میں نے یہی تو کہا، میں نے آپ سر قطع کلامی معاف، آنے سے پہلے ہم نے اسحاق ڈار اور سلیمان شہباز سمیت ان کے کیسز میں دیکھا، بٹ دے ور ناٹ کنوکٹس۔ از اٹ ڈفرنٹ دس ٹائم؟ نہیں، دیکھیے یہاں پہ یہ سچویشن یہ ہے کہ وہ یقیناً گئے تھے باہر، لیکن یعنی بھاگ نہیں گئے تھے، وہ یقیناً کورٹ کی پرمیشن سے گئے تھے، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ اوور اسٹے ہو گئے، جن کو ان کا ٹائم ملا تھا اس کے بیونڈ رہ گئے ہیں۔ تو اب یہ یقیناً ان کی بیٹی یا ان کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ ایک فائل کر سکتا ہے اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں، اور ان کو پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ملے یا نہ ملے، لیکن چانسز ہیں کہ ان کو مل جائے گی۔ اچھا سر، ایبسکونڈر وہ توشہ خانہ کیس میں، ناٹ ان دا ادر کیسز، اس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ یہ بات نہیں، یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کو جو بھیجا گیا وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ گئے تھے، اور اس پہ ان کے اپنے بھائی نے گارنٹی دی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ جب صحیح ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے۔
تو یہ سچویشن بالکل مختلف ہے. ایک ایبسکانڈر وہ ہوتا ہے جو بھاگ جاتا ہے اور ایک ایبسکانڈر وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ کورٹ میں پیش ہو کر کے وہ اپلیکیشن فائل کرتا ہے اور پھر اس کو اجازت مل جاتی ہے. تو یہ اس کیٹیگری میں سر آپ نے کیوں کہا شروع میں کہ یہ ڈیل تو پکی دکھ رہی ہے؟ کیونکہ ورنہ کوئی اور ہوتا ہے ان کی جگہ تو آتے ہی اریسٹ ہو جاتا ہے اینڈ دیئر ور نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. کیوں آپ کو محسوس ہو؟ یہ تو ہمارے ملک کا رواج ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ قانون جو ہے یہ بڑا چوزی ہوتا ہے. یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کا سبجیکٹ ہے. اگر اس کا سبجیکٹ ایسا آدمی ہے جس کو ریلیف دینا ہے اس کو ریلیف مل جاتا ہے. اگر اس کا سبجیکٹ ایسا آدمی جس کو ریلیف نہیں ملنا اس کو ریلیف نہیں ملتا. یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. اور لاسٹلی سر یہ بھی بتائیے گا کہ ان کو اگر لاہور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل مل گئی یا نو اریسٹ کا آرڈر مل گیا, اس کے بعد ان کے پاس آپ کہہ رہے ہیں 48 گھنٹے ہوں گے, اس میں وہ اسلام آباد منتقل ہوں گے. ادھر کیا کمشنر اسلام آباد کوئی جگہ وضع کریں گے کہ کدھر ان کو رکھنا ہے؟ اٹ کوڈ بی اینی ویئر اور ول ہی بی ٹیکن ٹو اڈیالہ جیل؟ یہ پروٹیکٹیو بیل ہوگی ان کی اور وہ جائیں گے سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ. ٹھیک ہے. اور وہاں وہ کریں گے جو پرانا آرڈر تھا ان کی اپیل میں جس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ آ سکتے ہیں کسی وقت اور یہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی اپیل کیوں ڈسمس ہوئی, اور وہ اس میں وہ اپیئر ہو سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں ان وجوہات کی بنا پر نہیں واپس آ سکا اور اس وجہ سے میری اپیل کے ڈسمسل کا آرڈر جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے. تو میری اپیل اثر نو سنی جائے. اوکے. اور اس میں کسی بھی ٹائم کے اوپر کوئی یہ تلوار نہیں سر پہ لٹک رہی کہ ان کو جیل منتقل کیا جائے؟ کیونکہ اس کے بعد ان کا مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ جیل میں جائیں گے کیونکہ ان کو پروٹیکٹیو بیل تو مل جائے گی. وہ تو مل جائے گی چند دنوں کے لیے نا سر, یا چند گھنٹوں کے لیے؟ اسی دوران میں وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے اور وہاں سے ان کو کوئی ریلیف تو سسپینشن آف سینٹینس ہو گیا, دین ہی از اے فری مین till the appeal is heard. Temporarily till وہ سنا جاتا ہے. سر لاسٹلی ٹائمنگ از امیزنگ اوور ہیئر کیونکہ بار بار مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ چیف جسٹس بندیال صاحب جائیں گے تو پھر آئیں گے نواز شریف صاحب. از دیٹ undue pressure on the incoming چیف جسٹس؟ I don't think so. میرے خیال میں یہ پریشر نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ جو ابھی تک پچھلے چند دنوں سے اور پچھلے ایک سال سے جو چل رہا ہے, جو سچویشن سپریم کورٹ میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ججز کے, خاص طور سے جو سینئر پیونی جج فائز عیسیٰ اور جو چیف جسٹس تھے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک لائن ڈرا ہو گئی. ایک چیف جسٹس جو ہے ایک کے فیور میں ہے, ایک چیف جسٹس کسی کے فیور میں, جو کہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کیونکہ یہ ججز میں یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہر ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انٹلیکچولی کرپٹ ہو جاتا ہے. میں نو بھی کرپٹ بٹ انٹلیکچولی کرپٹ ہو جاتا ہے. تو اب یہ اس لحاظ سے جو ہمارے نواز شریف صاحب کا گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ پریزنٹ چیف جسٹس نہیں ہوں گے, دوسرے چیف جسٹس ہوں گے, تو کم از کم اگر چیف جسٹس کے پاس گیا یا سپریم کورٹ کے پاس گیا, کوئی بھی کیس ایونچولی سپریم کورٹ کے پاس جائے گا, اگر جائے گا تو ان کو ریلیف مل جائے گا. اس وجہ سے وہ 15 تاریخ کو آ رہے ہیں, ورنہ وہ پہلے بھی آ سکتے تھے. بہت بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی ہمارے ساتھ موجود تھے.